اب جادو ہونے سے پہلے کون سی حفاظتی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ پہلی بات، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اس بات کو لے کر کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ اس آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ میں بھی آیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں نقصان پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس دعا کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ نفع و نقصان کا مالک تو ہے، جو چیز تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو آپ انشاءاللہ جادو، نظر اور حسد سب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، تمام فرائض اور واجبات کا ادا کرنا ضروری ہے، اور تمام محرمات کہتے ہیں حرام کردہ اقوال اور افعال، تو محرمات کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور گناہوں سے توبہ کی جائے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے، تمام ظاہری اور باطنی نجاستوں سے خود کو پاک رکھا جائے۔ ظاہری نجاست یہ ہے کہ کپڑے گندے نہ ہوں، ہمارا جسم گندا نہ ہو، اور باطنی نجاست یہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعت نہ کریں۔ پھر یہ کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ قرآن پاک کے کچھ حصے کو ضرور پڑھنا۔ پھر دعاؤں، معوذات کہتے ہیں وہ صورتیں، آیات اور مسنون دعائیں جو بندے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں یا جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور مسنون اذکار کے ذریعے بچاؤ اختیار کرنا۔ جیسے صبح اور شام اگر کوئی یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد سوتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی پڑھنا۔ پھر قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں جس میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذات کہا جاتا ہے، صبح و شام پڑھنا، سوتے وقت 3 بار پڑھنا۔ پھر روزانہ 100 بار اگر کوئی یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں ایک ذکر ہے توحید کا ذکر جو آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار ہیں، لازمی پڑھنے چاہیے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار لازمی پڑھنے چاہیے۔ سوتے وقت کے اذکار لازمی طور پر پڑھنے چاہیے۔ پھر نیند سے بیداری کے وقت کے اذکار، جب آپ صبح اٹھتے ہیں اس وقت کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت ذکر کریں اللہ کا۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ کھولیں، دایاں پاؤں رکھیں اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ پوری سیکیورٹی کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ جب ہم گھر کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہونا چاہتی ہیں، مثلاً شیاطین، لیکن جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتے ہیں آپ تو اندر چلے جاتے ہیں گھر کے، لیکن باقی ساری چیزیں گھر کے باہر رہ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کے اذکار۔ بیت الخلاء تو وہ جگہ ہے جہاں شیاطین ہوتے ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے لازمی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت لے لیں۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو بھی ذکر کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ یہ سارے مسنون اذکار ہیں۔
جو ڈیلی بیسس پر ہمیں پڑھنے چاہیے. یہ آپ کو کسی بھی مستند کتاب میں مل جائیں گے، جیسے حسن المسلم ہے، جیسے ایاک نستعین ہے. اور اب تو الحمدللہ موبائل فون میں ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ دعاؤں کو ایک کلک پر پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں جتنے مضبوط اذکار اتنی مضبوط ڈھال، اور جتنی کمزوری اذکار میں اتنی سیکیورٹی کم ملے گی. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اس سیکیورٹی کا پورا انتظام کریں. ہم کھانے پینے میں تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم اذکار کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. کبھی نہ کریں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان اذکار پر ہمیشگی کرنے سے بندہ جہاں جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہاں یہ اذکار ان آفات کے حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کا بہترین علاج بھی ہے. اور اگر کوئی ایسی آزمائش زندگی میں آ بھی جاتی ہے تو یہی اذکار علاج کے طور پر بھی پڑے جاتے ہیں. یعنی یہی پریکاشنز بھی ہیں اور یہی میڈیکیشنز بھی ہیں. پھر اگر ممکن ہو سکے تو صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 7 اجوا کھجوروں سے اپنی صبح کا آغاز کیا تو اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کے 7 کھجوریں کھا لے تو اسے شام تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. مسلم کی روایت ہے یہ. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اجوا بھی وہ خاص الخاص اجوا جو مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے. اور اس سے علماء یہ بھی مفہوم لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے کسی بھی علاقے کی کھجور کھا لے یعنی اجوا کے علاوہ تو وہ انشاءاللہ اس تاثیر کو پائے گا. کون سی تاثیر؟ کہ اس دن جادو اور زہر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے.